اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی اسلامک سرچ کے معزز دوستوں کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ حسب روایت نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ تک اسلامی معلومات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ دوستو، اگر اللہ پاک نے آپ کو وافر دولت سے نوازا ہے تو غریبوں کی مدد کرتے رہا کرو، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ رزق آپ کو کیوں مل رہا ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو آپ والا رزق وہ اس غریب کو دے کر اس کی جگہ مجھے یا آپ کو کھڑا کر سکتا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، نہ کہ لینے والا۔ دوستو، ایک بار کسی جنگل میں 3-4 برسوں تک بارش نہیں ہوئی۔ شدید خشک سالی نے جنگل کو قحط زدہ بنا دیا، یہاں تک کہ جنگل کے بیشتر جانور علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جو رہ گئے انہیں زندگی بچانا مشکل ہو رہا تھا۔ ان میں جنگل کی وہ کمزور چڑیا بھی شامل تھی جو دوسرے جانوروں کی طرح طاقتور نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ سفر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ بیچاری اس جنگل میں رہ گئی۔ یہ بیچاری بھی کئی دن سے بھوکی پیاسی تھی، اس آس پہ کہ شاید کسی درخت سے اسے کچھ کھانے کو مل جائے، لیکن درخت بھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی کا شکار ہو چکے تھے۔ اس نے پھلدار درخت ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت زیادہ سفر طے کر لیا، لیکن اسے کہیں کوئی ایسا پیڑ دکھائی نہ دیا جو اس کی بھوک اور پیاس کا سامان بنتا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ پاک سے رزق کے لیے فریاد کی۔ اللہ پاک نے اس چڑیا کی فریاد قبول کی اور اسی دوران اچانک ایک شیر کی غراہٹ سنائی دی، اور دوسرے ہی لمحے دیکھا کہ ایک موٹا تازہ ہرن شیر کے پنجوں میں تھا۔ شیر نے ہرن کو مارا اور خوب پیٹ بھرنے کے بعد ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ اب بچے کھچے ہرن کو کھانے کے لیے جنگل کے دیگر بھوکے جانور بھی جمع تھے۔ شیر نے اچانک منہ کھولا، اس کے دانتوں میں پھنسے گوشت کے ریشے اسے بے چین کر رہے تھے۔ درخت پر بیٹھی چڑیا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک اڑان بھری اور سیدھی شیر کے منہ پر آ کر بیٹھ گئی، اور چڑیا شیر سے کہنے لگی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے دانتوں میں پھنسے ہوئے ریشے نکال سکتی ہوں۔ شیر بھی مجبور تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ میرے دانتوں کے اندر پھنسے ہوئے ریشوں کو نکال دو۔ اب وہ اس کے دانتوں سے ریشے نکالتی اور کھاتی جاتی۔ شیر کو چڑیا کا یہ عمل انتہائی راحت پہنچا رہا تھا، یہاں تک کہ چڑیا نے پوری طرح پیٹ بھر کر کھایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے جب شیر ہرن کو کھا رہا تھا تو دل ہی دل میں اپنی طاقت سے خوش ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آسمانوں کے مالک نے اس ہرن کو شیر کے سامنے بھیجا ہی اس ننھی چڑیا کے لیے تھا۔ وہ ہرن چڑیا کی فریاد کا نتیجہ تھا۔ دوستو، اسی طرح یا تو آپ ثابت کر دیں کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے، صحت ہے یا عقل، حسن ہے یا طاقت یا روپیہ پیسہ،
یہ سب آپ کی محنت کی وجہ سے ہے، اور آپ جب پیدا ہوئے تھے تو یہ سارے اسباب اور زندگی بھر کا کھانا ساتھ لے کے آئے تھے۔ تو بات ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، اور جو بیوہ ہیں یا یتیم ہیں، خاص طور پر ایسے افراد جن کا شمار آپ کے قریب ترین لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کی انا کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک شخص ہاتھ پھیلائے مجبوری اور ناداری کی حالت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ دوستو، اگر آپ کو اللہ پاک نے نوازا ہے، طاقتور بنایا ہے، تو شیر کی طرح اپنے رزق کے حصول کو اپنی طاقت، ذہانت اور محنت کا ذریعہ مت قرار دو۔ دیکھو، تمہارے ارد گرد بہت سارے انسانوں کی مثال اس چڑیا کی سی ہے جو کہ کمزور ہیں، بے بس ہیں اور اللہ سے رزق کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ بظاہر یہ رزق ان سے دور ہوتا ہے، لیکن ان کی مدد کرنے کی وجہ سے شاید آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو حقدار ہے اس کو بھی دے، اور جو نا حق کا مانگنے والا ہے اسے بھی دے، کیونکہ تجھے جو خالق دے رہا ہے ہو سکتا ہے نا حق کا مل رہا ہو، کہیں وہ تجھے ملنا بند نہ ہو جائے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غریبوں، کمزوروں، مجبوروں، بیواؤں، یتیموں اور بے کسوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں، تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔